مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو، علم۔ واقعی یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ آج ہماری مسلم بچیوں کے پاس ان کو تعلیم حاصل کرانے کے لیے کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے۔ یہ انتہائی افسوس کی بھی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے، اور فکر کرنے کی بھی بات ہے کہ ہماری مسلم بچوں کے پاس کوئی ایسی محفوظ جگہ علم حاصل کرنے کی ہو کہ جہاں وہ اپنا ایمان، اپنی عزت، اپنی عفت کو بچاتے ہوئے تعلیم حاصل کر سکیں۔ آج اسکولوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ آج غیروں کے اسکولوں میں ہمارے مسلمان بچوں سے کیا کیا کروایا جاتا ہے۔ پھر کبھی انشاءاللہ اس کے بعد میں دعوت اسٹیج دوں گا حضرت مولانا عشرت جلال صاحب فرید نگر کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے اور زندگی کے ایک طویل تجربے کی روشنی میں ہم سب کو کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مجھے آج کے اس پروگرام کے لیے کل دعوت نامہ ملا، چونکہ پہلے سے پروگرام طے نہیں تھا اس لیے میں وقت پر نہیں آ سکا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ چونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے مختصر وقت میں اپنی مجھے بات رکھنی ہے آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی تاریخ کا علم ہونا چاہیے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک میں ہماری کیا تاریخ ہے۔ لگ بھگ 800 سال ہم نے اس ملک میں حکومت کی ہے، اور اس حکومت میں جو کارندے ہوتے تھے، جو ڈی ایم ہوتے تھے، ایس ایس پی ہوتے تھے، یا ملٹری کے بڑے حکام ہوتے تھے، وہ سب دیندار لوگ ہوتے تھے، اور تب 800 سال تک بہت اعلیٰ درجے سے اس ملک کو چلایا ہے۔ آج عام لوگوں کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ مولوی یا داڑھی رکھنے والا آدمی یا مسلمان اچھا ایڈمنسٹریٹر نہیں ہو سکتا، اچھا نیتا نہیں ہو سکتا، اچھا آدمی نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اس غلط فہمی کو دور کرنا ہے کہ ہم نے 800 سال ایسا ملک کو دیا ہے کہ دنیا میں اس ملک کی ایک تاریخ رہی ہے کہ یہ سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، اور وہ دور جو سونے کی چڑیا کہلانے کا تھا وہ اسلامی دور تھا اس ملک کا۔ اور جب ہم یہاں آئے ہیں یہ ملک 800 چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ اس ملک کو ہم نے متحد کیا اور یونائٹڈ انڈیا بنایا، جو دنیا میں آج اس کا نام ہے۔ دوسری بات، سب سے زیادہ جو تعلیم کا فائدہ ہوتا تھا وہ مکتبوں کے ذریعے ہوتا تھا۔ ہر گاؤں میں مسجدوں کے اندر مکتب ہوتے تھے، اور ان مکتبوں کے ذریعے لوگ پڑھ کر پھر آگے جاتے تھے۔ ان مکتبوں میں اردو میڈیم تعلیم ہوتی تھی۔ ہمارا فرید نگر کا جو مکتب ہے وہ 1882 سے رجسٹرڈ ہے، اور چودھری چرن سنگھ نے اس مکتب میں پہلی، دوسری، تیسری کلاس پڑھی ہے۔ جب ایک معمولی مکتب میں پڑھنے کے بعد ایک شخص پردھان منتری بن سکتا ہے، تو ہمارا یہ تصور کیسے ہے کہ ہمارے مکتب کا بچہ پڑھنے کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا؟ ہمارے مکتب کے پڑھے ہوئے بچے جب جونیئر ہائی اسکول میں جاتے تھے تو امتیازی نمبر لاتے تھے اور سب سے زیادہ قابل ہوتے تھے۔ تو اس لیے یہ احساس کمتری کہ مدرسے میں یا مکتب میں پڑھنے والا بچہ قابل نہیں ہو سکتا، یہ ہمیں اپنے اندر سے نکالنا ہوگا۔ دوسری بات، جب کسی قوم کو تباہ اور برباد کرنا ہو تو اس کی زبان چھین لو۔
ہمارے ملک میں 1837 تک فارسی زبان سرکاری زبان رہی. 1837 کے بعد اردو کو سرکاری زبان بنایا گیا. اردو مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، اردو ہندوستان کی زبان ہے. اس زبان کو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جتنے بھی لوگ مذہبوں کے یہاں رہتے تھے سب جانتے تھے. آپ 1964 تک کے تمام بیاناموں کو دیکھیں گے کہ وہ سب اردو میں لکھے ہوئے ہیں. ہماری اس زبان کو ہمارے سے منسوب کر کے اردو کو ہم سے چھین لیا گیا. تمام ہمارا اسلامی لٹریچر اردو میں لکھا ہوا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم اگر کوئی خط بھی لکھ دیتے ہیں اردو میں تو ہمیں کسی گاؤں میں اردو پڑھنے والا آدمی اس خط کو نہیں ملتا. مجبوری میں ہمیں ہندی میں لکھنا پڑتا ہے. ہمارے دعوت نامے بھی اب ہندی میں جاتے ہیں. مجبوری یہ ہے کہ ہمارے یہاں اردو جانتے ہی نہیں. اس کی سب سے اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں مکتب کی تعلیم ختم ہو گئی. مسجدوں کے اندر جو مکتب تھے ان کو ہمیں دوبارہ شروع کرنا پڑے گا، تبھی ہم دوبارہ اپنے ماضی کی طرف لوٹ سکیں گے. جو ہمارا شاندار ماضی تھا وہ تبھی لوٹ سکتے ہیں جب ہم اس کی طرف جائیں. مسلمان نے 800 سال حکومت کری لیکن اس کی تہذیب کا اثر آج کی دنیا پہ بالکل نظر نہیں آتا. انگریز نے 1857 سے لے کر 1947 تک 90 سال حکومت کی. اس 90 سال میں اس نے ہمارے اوپر اپنی مکمل تہذیب تھوپ دی. ملٹری کا سسٹم تو انگریزی، پولیس کا سسٹم تو انگریزی، تعلیم کا سسٹم تو انگریزی. کیا میں نے ایک کتاب لکھی تھی، اس میں مسلمان سائنٹسٹوں کے نام لکھے تھے. جن سائنٹسٹوں کو ہم انگریز سمجھتے ہیں وہ لگ بھگ مسلمان ہیں اکثر. مثال کے طور پر کسی سائنٹسٹ کا نام جوزف ہے تو اصل میں اس کا نام یوسف ہے، نام اس کا بدل کے جوزف کر دیا گیا. سلیمان ہے تو سلیمان کر دیا گیا. یعقوب ہے تو اس کا نام اسرائیل کر دیا گیا. اگر اسی طریقے سے کسی کا نام داؤد ہے تو اس کا نام ڈیوڈ کر دیا گیا. تو بہت بڑی تعداد ایسے سائنٹسٹوں کی ہے جو مسلمان ہیں اور ہم لوگ ان کو جانتے ہی نہیں. تو اس لیے 90 سال کے اندر ہمارے اوپر پوری تہذیب انگریزی کی تھوپ دی گئی ہے. جبکہ اگر ہمارے یہاں یہ سسٹم رہے کہ مدرسوں کی تعلیم کے ساتھ آدمی مولوی بنے اور 12ویں کا امتحان بھی پاس کرے تو 12ویں کلاس کے بعد پھر تعلیم کا اصل دور شروع ہوتا ہے کہ اسے زندگی میں کرنا کیا ہے. نیٹ کے امتحان کے ذریعے ڈاکٹری میں جانا ہے، JEE کے امتحان کے ذریعے اس کو انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، جو بھی بننا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مدرسے کے پڑھے ہوئے بچے انجینئر نہیں بن سکتے، ڈاکٹر نہیں بن سکتے. ہمیں ضرورت ہے کہ اس تعلیمی نظام کو قائم کرنے کی، اور وہ تعلیم کا نظام بہت کم خرچ پر مدرسوں کے ذریعے قائم کیا جا سکتا ہے. یہ جو ہمارے گاؤں میں بچے گھومتے پھرتے ہیں اور گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں، انہی بچوں کے اندر ایسے ایسے قابل IAS افسر، IPS افسر بن سکتے ہیں اگر ان کی تربیت کی جائے. مسئلہ ہے تربیت کا. آپ ضروری نہیں کہ بڑے گھروں کے بچے ہی افسر بنیں، غریب گھر کا بچہ بھی افسر بن سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہماری تعلیم کا نظام حالات کے مطابق ہو. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے دے رہا ہوں. اب سے 20 سال پہلے دنیا میں ایک ٹیلی فون کی گونج تھی، نوکیا. دوسرا ٹیلی فون تھا سیمسنگ. سیمسنگ کو 20 سال پہلے لوگ نہیں جانتے تھے. نوکیا اپنے اسی پرانے ترتیب پر رہا اور اس نے دنیا کے ساتھ مل کر یا دنیا کے حالات کے مطابق اپنے اندر تبدیلی نہیں کری. سیمسنگ نے دنیا کے حساب سے اپنے اندر تبدیلی کری، ماڈرن کیمرے لایا، ماڈرن سافٹ ویئر لایا، ڈیجیٹل فون بنایا. آج وہ پوری دنیا پر قابض ہے اور نوکیا کا نام بھی ختم ہو گیا، جبکہ موبائل فون بنانے والی کمپنی ہی اس کو ایجاد کرنے والی کمپنی نوکیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو ایجاد کرنے والے ہیں، لیکن ہم اگر اس میں دنیا کے ساتھ ترقی کے ساتھ نہیں چلیں گے تو پھر ہمارا انجام وہی ہوگا جو آج ہمارا انجام ہے. ہم بالکل حال یہ ہے ہمارا پولیٹیکل اعتبار سے کہ جیسے دیگ کے اندر بریانی بنانے کے لیے تیز پات کا استعمال کیا جاتا ہے اور بریانی جب تیار ہوگی اسے پھینک دیا جاتا ہے. بالکل حال ہمارا یہ ہے. ہمیں اپنے اس احساس کمتری کو ختم کرنا ہوگا اور جو مکتب کی تعلیم ہے اس پر زور دینا ہوگا. دوسری بات، جو بچیوں کی تعلیم ہے، تعلیم نسواں، اس پر ہمارے یہاں بالکل دھیان نہیں ہے، جبکہ اس پر بہت زیادہ دھیان ہونے کی ضرورت ہے. چونکہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ جو ہے 24 گھنٹے رہتا ہے، جاگتے ہوئے بھی سوتے ہوئے بھی. باپ کا بیٹے سے یا بچے سے اپنی تعلق جو ہے وہ گھنٹے 2 گھنٹے کا ہوتا ہے، ماں کا 24 گھنٹے کا تعلق ہوتا ہے. اگر ماں تعلیم یافتہ ہوگی
تو بچہ بہت اعلیٰ درجے کی تربیت رکھے گا، اعلیٰ درجے کی تعلیم یافتہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے بچیوں کی تعلیم کی بہت سخت ضرورت ہے، اور کم از کم ہم بہت زیادہ نہیں کر سکتے تو 5ویں کلاس تک اس تعلیم کو ہم کریں۔ اب یہاں جو مکتب ہے اس کے بارے میں میری بات ہوئی، تو اب گورنمنٹ نے قانون بنا دیا ہے کہ تعلیم کو بھی سرکاری کر دیا ہے کہ صاحب مانیتا ہوگی تو آپ پڑھا سکتے ہیں، مانیتا نہیں ہوگی تو نہیں پڑھا سکتے۔ اب سب سے بڑی پریشانی ہے کہ جب وقت تھا مانیتا فری میں مل رہی تھی، جب تو ہم لوگوں نے اس کی طرف دلچسپی نہیں لی، اب مانیتا کسی قیمت پر نہیں مل رہی ہے تو اب ہم بھاگے دوڑ کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے کوئی ترتیب ایسی بنائی جائے گی کہ جو اسکول ٹائم سے الگ ایسے ٹائم رکھا جائے کہ جس میں بچوں کی پڑھائی ہو سکے، اور جیسے ہی مانیتا کھلنے کے حالات ہوں گے انشاءاللہ اس مدرسے کے لیے مانیتا کرائی جائے گی۔ اور تعلیم نسواں کا بہت زیادہ ضروری ہے معاملہ ہمارے یہاں نزدیک ہونا، کیوں لڑکیاں پڑھیں گی تو پھر وہ اپنے بچوں کو آگے تعلیم کی طرف نسبت دلائیں گی۔ دوسری بات، اردو ہماری اپنی زبان نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے ملک کی زبان ہے، لیکن ہمارا اپنا جو لٹریچر ہے اسلام کا وہ زیادہ تر اردو میں ہے۔ اب جو نئے علماء بن رہے ہیں وہ مکتبوں کی تعلیم حاصل کر کے مدرسے میں نہیں جاتے، وہ ڈائریکٹ حفظ قرآن کرتے ہیں یا تھوڑا بہت پڑھتے ہیں اور مدرسے میں چلے جاتے ہیں۔ ان کی اردو کمزور ہونے کی وجہ سے جب وہ نکاح نامہ لکھتے ہیں تو وہ اردو میں ناموں کا املا تک صحیح نہیں لکھ پاتے۔ بڑی شرم کی بات ہے، میرے سامنے بہت سارے نکاح نامے آتے ہیں تو غین کی جگہ گاف لکھ دیا، گاف کی جگہ کاف لکھ دیا، ایسے لکھ دیتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو علماء خاص طور پر مدرسوں میں پڑھنے جائیں پہلے وہ مکتب کی تعلیم کم از کم 5ویں کلاس تک حاصل کریں، اپنی اردو کو مضبوط کریں۔ جب اردو اچھی ہوگی تبھی وہ فارسی سیکھ سکتے ہیں، اور جب وہ فارسی ٹھیک ہوگی جو ہمارے مدرسے کی جو کتابیں ہیں ان کے حاشیے اردو اور فارسی میں لکھے ہوئے ہیں۔ جب ہم اردو اور فارسی صحیح طریقے سے نہیں سمجھیں گے تو ہم عربی کیسے سمجھیں گے؟ جب عربی نہیں سمجھیں گے تو پھر مولوی بھی ایسے ہی ہوں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اردو اپنی زبان پر محنت کریں۔ پوری دنیا کے اندر ہر قوم اپنی زبان پر محنت کرتی ہے اور دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرتی ہے۔ مثال کے طور پر یہودی ہیں، ان کی اپنی مذہبی زبان ہے عبرانی، ہیبرون لینگویج کہتے ہیں جسے، وہ اس کو مکمل طور پر پڑھتے ہیں اور دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں انگریزی، اور بہترین سائنٹسٹ ہیں دنیا کے اندر، آج اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ کہلاتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اگر اردو پڑھیں گے تو ہم بیکورڈ ہو جائیں گے۔ اردو پڑھیں اس لیے کہ یہ ہماری اپنی زبان ہے، اس زبان کے اندر ہمارا لٹریچر ہے، اس زبان کے اندر ہماری تہذیب ہے، اور باقی دنیا کی تعلیم اس لیے حاصل کریں کہ ہمیں دنیا کے ساتھ مل کر چلنا ہے۔ تو میں یہاں کے مقامی لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس مکتب کے ترقی کرنے میں اور اس کی بڑھوتری کے لیے تعاون کریں۔ پردھان شاہی صاحب نے بھی کہا ہے تو وہ بھی اپنے طریقے پر جو بھی فائنینشلی ان کی مدد ہو سکتی ہے مدرسے کی وہ کریں، اور جب اس کو مانیتا کا مسئلہ ہو تو وہ بھی لاکھوں روپے سے کم میں نہیں ہوتی ہے آج کل، تو اس کے لیے بھی فائنینشلی مدد جو میرے بس کی ہوگی میں بھی کروں گا۔ اور باقی یہاں کے مقامی لوگوں سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ معاشی طور پر مدرسے کو مضبوط کریں۔ جیسے مدرسہ مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ یہاں سے قابل بچے نکلیں گے۔ اگر ہمارے اس علاقے میں ایسا مدرسہ ہوگا جو مراد آباد میں ہے یا کانپور میں ہے، رامپور میں ہے، تو پھر ہمارے بچوں کو یہاں سے 150-200 کلومیٹر دور جا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہی خود بچے تعلیم حاصل کریں گے۔ میں اپنی بات یہی ختم کرتا ہوں اور سبھی لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مدرسے کا تعاون کریں تاکہ یہاں ترقی ہو سکے۔ السلام علیکم۔